نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، انشاءاللہ آج کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے جو واقعہ بیان کیا جائے گا اس کا عنوان یہ ہے کہ قرآن کریم وہ عظیم دولت ہے جو دنیا و ما فیہا سے بہتر دولت ہے۔ علماء کرام نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی تھا، اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہا تھا، یا اللہ مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں اولاد عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جوانی میں اولاد عطا فرما دے، بڑی عمر میں اولاد عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی عمر میں اولاد عطا فرمائی لیکن بیٹی عطا فرمائی۔ یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، بیٹی عطا فرمائے، بیٹیاں عطا فرمائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹی عطا فرمائی تو بہت خوش ہوا۔ اولاد کی قدر ان لوگوں سے پوچھو جن کی اولاد نہیں ہے، جن کے نہ بیٹے ہیں نہ بیٹیاں ہیں۔ بعض لوگوں سے میں نے یہ سنا ہے کہ وہ اس طرح دعا کر رہے ہوتے ہیں، یا اللہ اگر میرے مقدر میں بیٹے نہیں ہیں تو کوئی بیٹی عطا فرما دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو بیٹے بھی مانگیں، بیٹیاں بھی مانگیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو بیٹی عطا فرما دی، بہت خوش ہوا اور خوشی میں آ کر کہنے لگا کہ جب میری بیٹی بڑی ہوگی اور جب میں اس کی شادی کروں گا تو اس کو جہیز میں دونوں جہانوں کی دولت دوں گا۔ جہیز میں دونوں جہان کی دولت دوں گا۔ یہ بات تو اس نے کہہ دی، لیکن جب اس کی بیٹی بڑی ہوئی اور اس کی شادی کی فکر ہوئی تو ساتھ یہ فکر بھی لیک ہو گئی کہ میں نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دونوں جہان کی دولت دے دوں گا۔ اب اسے فکر ہوئی کہ میرے پاس دونوں جہان کی دولت تو نہیں ہے اور میں نے قسم بھی اٹھائی ہوئی ہے، تو میں اس قسم سے کس طرح بری ہو سکتا ہوں۔ علماء کرام کے پاس گیا اور ان کے سامنے مسئلہ رکھا کہ اس کا کیا حل ہے۔ میں نے تو قسم اٹھائے رکھی ہے کہ میں اپنی بیٹی کو جہیز میں دونوں جہان کی دولت دے دوں گا۔ اب دونوں جہان کی دولت تو میرے پاس نہیں جمع ہو سکتی۔ تو علماء کرام نے جواب دیا کہ آپ کے سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ نے قسم ہی ایسی اٹھائی ہے کہ دونوں جہان کی دولت دوں گا۔ اب تو جان تیرا مسئلہ جانے، اب ہم تو اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو کسی آدمی نے رہنمائی کی کہ آپ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مسئلہ پوچھیں۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر مسئلہ پوچھا تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا تو بہت آسان حل ہے۔ عرض کی حضرت کون سا آسان حل ہے؟ میں تو پریشان ہو چکا ہوں، جس عالم کے پاس جاتا ہوں وہ کہتے ہیں آپ کے مسئلے کا حل نہیں ہو سکتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا آپ کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو قرآن مجید کی تعلیم دیں، اسے قرآن مجید پڑھائیں، اور جب اس کی رخصتی کا وقت آئے تو قرآن کریم کا نسخہ اس کو ہدیہ دے دیں۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ یہ دو جہان کی دولت سے بھی افضل ہے، اور تو ہانے سے نہیں ہوگا، تیری قسم پوری ہو جائے گی۔ اسے کہتے ہیں فقیہ، جو فقہ میں ماہر ہوتا ہے۔ بڑے بڑے علماء سے جو مسئلہ حل نہیں ہو سکا اس کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا آسانی سے حل فرما دیا۔ تو واقعی قرآن کریم ایسی دولت ہے کہ دونوں جہان کی سب سے بڑی دولت ہے۔ پہلے دور میں مخلص لوگ تھے، ان کو اللہ کے قرآن سے محبت تھی، اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تعلیم دیتے تھے، اور لوگ بیٹیوں کو قرآن کریم جہیز میں ہدیے میں دیتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک وقت ایسا تھا مسلمان
لوگوں کو، ان کی اولادوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو قرآن کریم سے ایسی محبت تھی کہ جو بیٹیاں ہوتی تھیں جس طرح وہ دوسرا اپنا جہیز کا سامان تیار کرتی تھیں، وہ اپنے ہاتھ سے قرآن کریم کے نسخے لکھتی تھیں، اپنے ہاتھ سے قلمی نسخے لکھتی تھیں۔ جب قرآن کریم لکھ لیتی تھیں، مکمل ہو جاتا تھا، اپنے والد کو درخواست کرتی کہ آپ ہمیں اس کا جلد کروا دیں، والد صاحب جلد کروا دیتے، اور اس کے بعد وہ قرآن کریم اس کو جہیز میں ہی دیا جاتا۔ ایسی محبت تھی، ایسا شوق تھا۔ آج ہماری بچیوں کے جہیز میں اور دنیا کا سارا سامان ہوتا ہے، لیکن قرآن کریم نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہے ہماری محبت اور شوق جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ حالانکہ سب سے بڑا ہدیہ وہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اس لیے میں درخواست کروں گا کہ جہاں آپ اپنی بچیوں کو دنیا جہان کا سامان جہیز میں دیتے ہیں، وہاں قرآن کریم ضرور دیا کریں، اسلامی کتابیں دیا کریں، تاکہ ان کی دینی تعلیم جو ہو وہ مکمل ہو سکے، اس سے وہ مستفید ہو سکیں، تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔